السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدن و مسلین اما بعد۔ محترم سامعین، اس وقت ہمارے ملک کے حالات روز بروز بگڑتے جا رہے ہیں، جگہ جگہ فسادات برپا کیے جا رہے ہیں۔ خاص طور پر ہماری ریاست کرناٹک کے حالات سازگار نہیں ہیں اور فرقہ پرست تنظیموں کی طرف سے جگہ جگہ بگاڑ پیدا کرنے اور فتنہ برپا کرنے اور فساد مچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حجاب کا ایشو بنا کر اس سلسلے میں ہماری مسلم لڑکیوں کو حجاب ڈالنے سے روکنے کی کوشش کی گئی۔ کالجوں میں، اسکولوں میں، تعلیم گاہوں میں حجاب پر پابندی عائد کی گئی اور پھر اس کے بعد کالجوں کے باہر کچھ نوجوان ہماری لڑکیوں کو تانا دینے اور ستانے لگے اور ہراساں کرنے لگے، پریشان کرنے لگے۔ پھر اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھتے ہوئے حلال کٹ اور جھٹکا کٹ تک پہنچا، یعنی مسلمانوں اس سالوں سے جائز طریقے سے، حلال طریقے سے جانور کی جو قربانی کیا کرتے تھے اور جانوروں کو جو ذبح کیا کرتے تھے اس پر بھی اعتراض کیا جانے لگا اور اس پر بھی پابندی عائد کرنے کی کوشش کی گئی۔ پھر اس کے بعد اذان پر پابندی عائد کرنے کی کوشش کی گئی، اذان کے خلاف بیان بازی ہونے لگی اور اذان پر پابندی لگانے کی حکومت سے مانگ کی جانے لگی۔ پھر اس سے آگے بڑھ کر ہندوؤں کے مندروں کے اطراف اور ہندو تہواروں میں مسلمانوں کو دکان لگانے سے اور تجارت کرنے سے منع کیا جانے لگا اور پابندی عائد کرنے کی کوشش کی جانے لگی۔ اور پھر اس سے آگے بڑھ کر مسلمان گاڑیوں کو اور مسلمانوں کی ملکیت میں جو گاڑیاں چلتی ہیں ان گاڑیوں پر اور مسلم ڈرائیوروں پر پابندی عائد کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور پھر اس سے آگے بڑھ کر مختلف تہواروں کو بنیاد بنا کر مساجد کے سامنے اذان کے وقت اور نماز کے وقت شور و غل کیا جانے لگا، چیخو پکار کی جانے لگی اور بعض علاقوں میں مسجدوں کے مینار پر چڑھ کر جھنڈے لہرانے لگے، بھگوا جھنڈے لہرا کر مسلمانوں کو دہشت زدہ اور خوف زدہ کرنے کی کوشش کی جانے لگی۔ سامعین نظام، ان تمام حالات میں ہم مایوسی کے شکار ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی نا امید ہو جاتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اور مایوسی کفر ہے۔ لہٰذا حالات جتنا بھی سازگار ہوں، ناسازگار ہوں، کتنا بھی حالات میں بگاڑ پیدا ہو جائے، ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اللہ پر یقین اور اللہ پر بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے، اور ہم اللہ پر بھروسہ رکھیں اور اپنے دین پر قائم رہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ جب مکے میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، مسلمانوں کو ستایا جا رہا تھا، مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا تھا، مسلمانوں کو گالیاں دی جا رہی تھی اور راستوں پر انہیں ہراساں کیا جا رہا تھا اور ان کی موب لنچنگ کی جا رہی تھی، تو ایسے موقع پر ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے صحن میں آرام فرما رہے تھے، تو بعض حضرات صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی، کیا آپ اللہ سے مدد طلب نہیں کرتے؟ کیا آپ اللہ سے دعا نہیں کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہا، ایک زمانہ ایسا تھا کہ دین پر قائم رہنے والے شخص کو پکڑا جاتا اور اس کے لیے گڑھا کھودا جاتا اور اس کو اس میں ڈھسا دیا جاتا اور پھر اس کے سر کو آرے سے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے، اور پھر دین پر قائم رہنے والے شخص کو پکڑا جاتا اور اس کے ہڈی اور گوشت کے بیچ میں لوہے کی کنگیاں پھیری جاتی اور اس کے زندہ آدمی کے بدن سے گوشت کو نوچا جاتا، گوشت کو نکالا جاتا۔ اس کے باوجود یہ تمام تکلیفیں، یہ تمام مصیبتیں اور یہ تمام جو بھی مشقتیں ان کو دین سے نہیں روکتی تھی۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جلدی کر رہے ہو، صبر کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ لہٰذا آج ہم جن حالات سے دوچار ہیں اور جن حالات کا ہم سامنا کر رہے ہیں اور آگے آنے والے حالات اس سے بھی زیادہ سخت ہوں گے،
جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دین پر قائم رہنا اتنا ہی مشکل ہوگا جتنا کہ ہاتھ میں انگارہ رکھنا مشکل ہوگا، یعنی دین پر قائم رہنے والے کی مثال ہاتھ میں انگارہ رکھنے والے کی طرح ہوگی۔ لہٰذا اس موقع پر میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ پہلی بات یہ ہے کہ اپنے اعمال کو درست کریں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کہ اس قوم کی حال کو اللہ تعالیٰ اس وقت تک نہیں بدلیں گے جب تک قوم اپنے حال کو نہیں بدلے گی۔ ہم اپنے اعمال کو درست کریں، اپنی زندگیوں کو بدلیں، اپنی اصلاح کریں، اپنی زندگیوں میں سدھار پیدا کریں۔ ہم جیسے اعمال اللہ کے دربار میں بھیجتے ہیں اسی طرح کے فیصلے آسمان سے اترتے ہیں۔ لہٰذا ہم اپنی اصلاح کریں، توبہ و استغفار کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، خاص طور پر رمضان کے اس مہینے میں اللہ سے دعائیں مانگیں اور اپنی زندگی کی اصلاح کرتے ہوئے، اپنی زندگی میں سدھار پیدا کرتے ہوئے تقوی والی زندگی گزارنے کی کوشش کریں اور ایک نئی زندگی کی شروعات کریں۔ اور اس موقع پر دوسری اس بات کی طرف میں آپ کو توجہ دلانا چاہوں گا کہ ہم نے جو مسلمانوں غیر مسلموں کے بیچ میں اسلام اور مسلمانوں کے سلسلے میں جو غلط فہمیاں ہیں، ہم نے ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش نہیں کی۔ آج اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، نماز کے بارے میں، اذان کے بارے میں، قرآن کے بارے میں کتنی ساری غلط فہمیاں ہیں جن کی بنیاد پر چند گنے چنے افراد، چند فیصد لوگ اسلام کے خلاف علم بغاوت بلند کیے ہوئے ہیں، فتنہ و فساد برپا کر رہے ہیں، ورنہ غیر مسلموں کی ایک بڑی تعداد وہ ہے جو امن پسند ہے، جو شانتی چاہتی ہے۔ تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم غیر مسلموں کو قریب کریں اور ان کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں، ان کو اپنے ساتھ بٹھائیں، ان کو اپنے ساتھ رکھیں، ان سے ہمیں بات کریں اور ان کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اور آخری میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ ہم اپنے اندر اتحاد پیدا کریں، اتفاق پیدا کریں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو کی عملی تصویر کو ہم اپنائیں۔ اور ہم جب تک متحد نہیں ہوں گے، یہ وقت ہے کہ ہم آپس میں تمام چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے، آپسی اختلافات کو فراموش کرتے ہوئے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں۔ آج ملت میں قیادت کی کمی نہیں ہے، ایک سے بڑھ کر ایک قائد موجود ہے اور ایک سے بڑھ کر ایک قیادت کی صلاحیت والے افراد موجود ہیں، لیکن ہر قائد اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کر الگ بیٹھا ہوا ہے، آپس میں ملنے کو تیار نہیں ہے، معمولی جزوی اختلافات کی بنیاد پر ایک دوسرے کا سامنا کرنے کو تیار نہیں ہے۔ میں اس مختصر خطاب کی روشنی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہم سب متحد ہو جائیں، ہم سب ایک ہو جائیں اور ہم اپنی اصلاح کریں اور غیر مسلموں کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار کرتے ہوئے ان کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ لہٰذا ننو کا نمنڑا اکوٹا کا یہی ایجنڈا ہے کہ ہم سب متحد ہو کر ہم اپنے اندر اتحاد پیدا کریں اور ہمارے برادران وطن کی غلط فہمیوں کو دور کرتے ہوئے معاشرے میں امن اور شانتی قائم کریں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کی حفاظت کریں اور اسلام کے خلاف جو غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کرنے کی اور اسلام کا صحیح تعارف غیر مسلموں کے سامنے پیش کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔